الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اس موضوع پر کہ دنیا کی تمام راتوں میں سب سے افضل ترین جو رات ہے وہ کون سی رات ہے اور اس رات کو کیسے حاصل کیا جائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اس دنیا کی راتوں میں سب سے افضل ترین اہم رات لیلۃ القدر، شب قدر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کرنا خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی عبادت سے کیا ہے، بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مختلف رہنمائیاں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنا اور اس رات کو حاصل کرنے کے لیے عبادات کا اہتمام کرنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے، تعلیم دی ہے۔ انہی احادیث میں سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی جائے گی اور اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ لیلۃ القدر، شب قدر سے متعلق کیا ہے، چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر، رات کے تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث کے معنی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ قدر، شب قدر کو تم تلاش کرو، اسے ڈھونڈو، فی الوتر من العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ شب قدر، لیلۃ القدر رمضان کی آخری راتوں میں ہے، اور یہ آخری راتوں سے مراد آخری 10 راتیں رمضان کی۔ 20 راتیں گزر جائے رمضان کی، اب اس کے بعد جو 21، 22، 23، 24، 25، 29 یا 30 تک جو راتیں ہوں گی رمضان کی، یہ آخری عشرہ کہلاتا ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرہ، آخری 10 دنوں میں، آخری 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے اور ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر، شب قدر یہ رمضان کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور رمضان کی راتوں میں آخری عشرے کی راتوں میں ایک رات ہے، اور آخری عشرے کی راتوں میں اس حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں کیا ہے، لیلۃ القدر، شب قدر کو تم تلاش کرو۔ اور اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے
اور اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے یا اس رات کی فضیلت تک پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں کیا ہے اعتکاف کیا ہے. اور آپ کی دنیا سے رخصت اور دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا کہ آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر کی فضیلت تک پہنچنے کے لیے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اعتکاف سے مراد کہ اپنے آپ کو مسجد میں لا کر کے روکنا رمضان کی آخری 10 راتوں میں، اور رمضان کا آخری عشرہ مسجد میں گزارنا. مسجد کے باہر ضرورت کے لیے نکلے ورنہ بغیر ضرورت کے نہ نکلے. اسے کیا اعتکاف کہا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ دنیا کے تمام مشغولیات اور دنیا کے دیگر دوسرے تمام کاموں سے ایک کنارے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر، یکسو ہو کر، ہر کام سے فارغ ہو کر، تمام کاموں کو چھوڑ کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت ان 10 راتوں میں کی جائے. اور ان 10 راتوں میں اگر عبادت کی جائے گی تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایک رات کیا ہے لیلۃ القدر، شب قدر ہے، اور وہ رات ہمیں کیا ہے نصیب ہو جائے گی. کیونکہ اگر انسان باہر ہے، آخری عشر میں اعتکاف نہیں کیا، تو کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتا ہے، اور لاشعوری میں انجانے میں بس اوقات کیا ہے نہ چاہتے ہوئے آخری عشر کی کسی نہ کسی رات میں کوئی مشغولیت، کوئی کام پڑ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی رات کیا ہے لیلۃ القدر، شب قدر تھی. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کا فرمان تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، تم لیلۃ القدر، شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں کیا ہے اسے کیا ہے تلاش کرو، اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں کیا ہے تلاش کرو. اور تاک راتوں سے مراد ادھر 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں تاک، جن میں شب قدر، لیلۃ القدر کیا ہے پائی جائے گی. یہ کہہ دینا کہ تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات کی تحدید کرنا یہ بھی کیا ہے مناسب نہیں ہوگا، بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہے، اور ان 10 راتوں میں سب سے زیادہ امیدوار رات یہ تاک راتیں ہیں. اور ان تمام امیدوار راتوں میں سب سے زیادہ امیدوار رات وہ 27ویں شب ہے، جیسے کہ دیگر اور دوسری روایتوں میں آیا. لیکن یہ یقین کے ساتھ کہنا غیر مناسب ہوگا کہ 27ویں شب ہی یا تاک راتوں ہی میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر، شب قدر ہے. یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی ہر رمضان کو، ہر سال اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر، شب قدر کو کیا ہے مختلف راتوں میں کیا ہے منتقل کرتا ہے، جیسے کہ اہل علم کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو اس رات کی فضیلت جیسے کہ بات گزری کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کا عبادت کرنا اور اس رات کا حاصل کرنا گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے کیا ہے بہتر ہے. تو اس رات کو تلاش کیا جائے، اور اس سے پیچھے رہنے سے کیا ہے اپنے آپ کو بچایا جائے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم رہ گیا جسے لیلۃ القدر، شب قدر نصیب نہیں ہوئی. تو حضرات، یہ لیلۃ القدر، شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں حاصل کی جائے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں کو جا کر عبادت کیا جائے. جس نے آخری 10 راتوں کو اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر دل لگا کر عبادت کی، یقیناً اسے کیا ہے لیلۃ القدر، شب قدر حاصل ہو گئی. لیکن اگر کسی نے کہا کہ ایک رات یا 2 رات یا 3 رات، تو ہو سکتا ہے اس سے کیا ہے لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے رہ جائے گی، کیونکہ انہی 10 راتوں میں، آخری 10 راتوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر سال کیا ہے لیلۃ القدر، شب قدر کو کیا ہے منتقل فرماتا ہے. اور اگر دیکھا جائے لیلۃ القدر، شب قدر حاصل کرنے کے لیے
بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، یعنی اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، اور عبادات سے مراد مختلف قسم کی عبادات کو اپنایا جائے۔ قرآن کی تلاوت ہے، توبہ استغفار ہے، اور اسی طرح تہجد گزاری کا کیا ہے؟ اہتمام ہے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے لیلۃ القدر شب قدر کو جا کر عبادت کی یا قیام کیا، نماز کا اہتمام کیا، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، شرط ہے کہ لیلۃ القدر شب قدر کو جا کر اس نے عبادت کی، لیکن ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب اللہ پر یقین ہے، کہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لیلۃ القدر شب قدر رکھی ہے، اس رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور خیر اور فضیلت والی رات ہے۔ اس پر ایمان ہے، اس پر یقین ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ واحتسابا، اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس رات کو عبادت کیا اس نے، یعنی کوئی دنیاوی لالچ، کوئی دنیاوی غرض مفاد نہیں، کوئی دکھاوا ریاکاری نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی اور اللہ کے لیے اخلاص کی نیت کے ساتھ کیا اس نے عبادت کی، تو اس کو کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ معاف فرما دے گا۔ تو اس بات کا ہمیں کیا ہے ناظرین خاص لحاظ رکھنا ہے، اور خاص ہمیں کیا ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لیلۃ القدر شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں، گویا کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں محنت کریں، رمضان کے آخری 10 میں محنت کریں، عبادت کریں۔ یقیناً انہی 10 راتوں میں یا آخری 10 کی کسی ایک رات میں لیلۃ القدر شب قدر ہے، اور یقیناً اگر کسی نے آخری 10 جاگ کر عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ایمان احتساب کے ساتھ، تو رمضان کے اختتام میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے کیا ہے؟ لیلۃ القدر شب قدر کیا ہے؟ نصیب ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی بعض علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن اور صحابہ کرام بھی بعض اس کی علامتیں بتایا کرتے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہی علامات کا ہم انتظار کریں، کیونکہ علامت کب ظاہر ہوگی؟ جب وہ رات کیا ہے؟ گزر جائے گی، تب علامت کیا ہے؟ ظاہر ہوگی۔ تو علامتوں کا اعتبار کرنا اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک نسبی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ نسبی چیز ہے، لیکن یہ یقینی چیز نہیں ہے۔ یقینی بات یہی ہے کہ رمضان کے آخری 10 کی راتوں میں، آخری 10 کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر شب قدر ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیں آخری 10 کی 10 راتوں میں کیا ہے؟ یہ آخری 10 کی راتوں میں جا کر عبادت کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان یقین رکھتے ہوئے کیا ہے؟ ہمیں کیا ہے؟ کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے حضرات، اس حدیث کے ذریعے اس بات کے بارے میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت ہی زیادہ خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے خیر خواہ تھے کہ آپ نے اتنا بتا دیا کہ رمضان کے آخری 10 میں یہ ایک رات ہے، اور آخری 10 کی طاق راتوں میں یہ رات ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو رمضان کی راتوں میں ایک رات ہے، تو ادھر لوگوں کے لیے دشواری ہوتی، شاید پریشانی ہوتی، زیادہ محنت کرنی پڑتی انہیں، کہ پورا رمضان انہیں کیا ہے؟ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کون سی رات رمضان کی راتوں میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر شب قدر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرے کو چھوٹا کیا اور کہا کہ رمضان کے آخری 10 میں ہے، اور آخری 10 کی بھی کیا ہے؟ طاق راتوں میں ہے۔ یقیناً کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ امت کے ساتھ کیا ہے؟ مہربانی تھی اور بھلائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی کرنا چاہا۔ تو ہمیں چاہیے، ہم امت محمدیہ کے لوگوں کو، افراد کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر اتنی زیادہ خیر و بھلائی ہمیں حاصل ہوئی اور محبت اور آپ کی طرف سے تیسیر، تو ہم اسے کیا ہے؟ اپنائیں، ایسے ہی کیا ہے؟ ضائع نہ کریں۔ اس رات
کے بارے میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر شب قدر کو اللہ تبارک و تعالی مکمل سال بھر کا جو کیا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا فیصلہ زمین پر کیا ہے نازل فرماتا ہے. اور اس رات کو اگر دیکھا جائے تو یہ سلامتی والی رات ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان سلام ہی حتی مطلع الفجر، لیلۃ القدر شب قدر سلامتی والی رات ہے، ہر قسم کی سلامتی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس رات میں ہے. اور یہ کب تک ہے سلامتی؟ جب تک کیا ہے فجر طلوع نہ ہو جائے. گویا کہ رات کا سلسلہ جو سورج ڈوبنے سے ہے، سورج کے غروب ہونے سے ہے، اس وقت سے لے کر کے طلوع فجر تک یہ مکمل رات جو شب قدر لیلۃ القدر کی ہے یہ سلامتی والی کیا ہے رات ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات کو بہت ہی بڑی تعداد میں کثرت سے کیا ہے فرشتے کیا ہے زمین پر نازل ہوتے ہیں، جس کی تعداد صرف اور صرف کیا ہے اللہ ہی تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کیا تعداد ہے فرشتوں کی کیا ہے نزول کی اس رات میں. اور اسی رات کو صرف فرشتوں ہی نہیں بلکہ فرشتوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ منزلت کے جو فرشتے ہیں اور وہ جبریل امین علیہ السلام، ان کا بھی اس رات کو کیا ہے نزول ہوتا ہے زمین پر، خیر و بھلائی لے کر کے تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو حضرات یہ چند باتیں تھی جس کا تعلق لیلۃ القدر شب قدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے ذریعے ان باتوں کو کیا ہے واضح کیا گیا. امید کی جو ہے انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کیا ہے اس پر عمل کرنے کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرے گا اور خود بھی کیا ہے اس کے لیے کیا ہے کوشش کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.